السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک وقت یا ایک جگہ تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک پیغام بن جاتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ 61 ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی صرف ایک سیاسی اختلاف تھا یا پھر یہ قربانی دین، اصولوں، حق اور امت کی اصلاح کے لیے تھی؟ کیا کربلا صرف ایک جنگ تھی یا یہ وہ مقام تھا جہاں ایک عظیم شخصیت نے اپنی جان دے کر قیامت کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا تھا؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت محبت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ حدیث حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور گزرا، پھر اسلامی حکومت مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی امی دور تک پہنچی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کی بیعت کا مسئلہ سامنے آیا۔ کچھ صحابہ اور اہل بیت کی طرف سے اس معاملے میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ خلافت کے طریقہ کار اور حکمران کی کردار سے متعلق مختلف آرائیں موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد دنیاوی اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق امت کی اصلاح چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسلام میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا بھی اہم اصول ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے خطابات میں اصلاح، حق اور سنت کی طرف واپسی کا ذکر ملتا ہے۔ منقول ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تکبر، فساد یا ظلم کے لیے نہیں نکلا بلکہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو کیا کربلا صرف ایک سیاست تھی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر صرف سیاسی زاویے سے دیکھا جائے تو کربلا ایک حکومتی اختلاف نظر آ سکتا ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں اس واقعے کی اہمیت صرف سیاست تک محدود نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین نے جس چیز کو اہمیت دی تھی وہ حق پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، اصولوں کی حفاظت اور امت کی اصلاح تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کربلا کو صرف سیاسی واقعہ نہیں بلکہ اخلاقی اور دینی سبق کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ دنیا میں اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء السلام، صحابہ اور اہل بیت سب نے یہ آزمائشیں برداشت کی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کیا تھی؟ کیا یہ صرف سیاست تھی؟ نہیں، ایک ایسی قربانی تھی جس میں ایک عظیم شخصیت نے اپنے وقت کے حالات میں حق، اصول اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن حق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی اسی لیے زندہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور ثابت قدمی کا نام ہے۔